बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 29 मुहर्रम الحرام ہے، آنے والی شب سفر الاحزان کی پہلی شب ہوگی۔ ماہ محرم الحرام کا اختتام ہو رہا ہے، ماہ سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ دکھاتے ہیں آپ کو کربلا معلیٰ میں اربعین حسینی کے لیے ابھی سے کس حد تک تیاریاں ہو چکی ہیں اور کیا تیاریاں باقی ہیں۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے جو اندر زری کی طرف جانے والے دروازے ہیں وہ سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اربعین سے متعلق کچھ تیاریاں زری اطہر کے نزدیک کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز میں آپ نے دیکھا تھا یہاں امام سجاد کی شہادت کے مناسبت سے بینر نصب کیے گئے تھے، وہ تبدیل کر کے پھر سے امام حسین کے مسائے والے وہ بینر لگا دیے گئے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں۔ یہ گنج شہداء والا دروازہ خود آقا ابا عبداللہ حسین کی زری کا مرکزی دروازہ، حضرت حبیب ابن مظاہر، اس طرح باب علی اکبر، باب سکینہ، مقتل کا دروازہ اور سارے دروازے جو زری کی طرف جاتے ہیں بند کر دیے گئے ہیں۔ زائرین فی الحال ابھی باہر سے ہی زیارت کر رہے ہیں، اور باہر بین الحرمین میں چل کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ بین الحرمین میں وہ جو پل نصب کیے جاتے ہیں زائرین کے عبور کرنے کے لیے، وہ بھی لا کے رکھ دیے گئے ہیں۔ کافی حد تک اربعین کی تیاریاں کربلا معلیٰ میں یعنی حرمین کے ارد گرد جو اربعین کی تیاریاں کی جاتی ہیں کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ابھی تک باقی ہیں۔ انشاءاللہ باہر چل کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس حد تک تیاریاں ہوئی ہیں۔ اور یہاں بین الحرمین میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حرم کے سامنے ایام اربعین میں ایک عارضی پل نصب کیا جاتا ہے زائرین، تاکہ ایک طرف سے دوسری طرف بین الحرمین عبور کر سکیں۔ مولا حسین کے حرم کے پاس بھی نصب کر دیا گیا، اور اسی طرح مولا عباس کے حرم کے پاس بھی۔ ہوتا یہ ہے کہ اربعین کے جو 2-3 دن ہیں، دنیا بھر سے آنے والے زائرین اپنے کاروان کے ساتھ جو ماتمی ہیئتیں ہوتی ہیں، ماتمی تنظیمیں، جتنے گروپس آئے ہوتے ہیں زائرین کے، وہ سب امام حسین کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے آتے ہیں دنیا بھر سے۔ اس میں آپ کو ہر ملک سے آئے ہوئے، ہر زبان کے عزادار ملتے ہیں۔ تو گروہ در گروہ دور تک امام حسین کے حرم سے کئی کلومیٹر دور تک وہ ایک انتظار میں، سب ایک کے پیچھے دوسرا اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے امام حسین کے حرم میں داخل ہونے کا۔ تو سب کو ایک ٹائم مخصوص دیا جاتا ہے، اس ٹائم پہ سب کی انٹری ہوتی ہے حرم میں ترتیب کے ساتھ۔ تو امام حسین کے حرم میں داخل ہوتے ہیں، یہ وہ دروازے ہیں، ان دروازوں سے امام حسین کے حرم سے نکلتے ہیں۔ اچھا، زائرین پھر اربعین کا اتنا ہجوم ہوتا ہے، یہ درمیان والا بین الحرمین کا جتنا حصہ ہے اس کو صرف وہ جلوس کی گزرنے کے لیے رستہ بنایا جاتا ہے۔ تو باقی جو زائرین ہیں ان کے یہ بین الحرمین ایک طرف سے دوسری طرف اگر انہوں نے عبور کرنا ہے درمیان سے، تو جلوس گزر رہا ہوتا ہے، یہ حصہ سارا بند کیا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے ایک طرف سے دوسری طرف عبور کرنا ہے تو اس کے لیے یہ پل بنائے جاتے ہیں، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں۔ اگر کسی نے بین الحرمین عبور کرنا ہے تو وہ اس پل سے عبور کرے گا۔ اسی طرح وہ سامنے مولا عباس کے حرم کے پاس بھی یہ سامنے پل نصب کیا گیا ہے جس کے ذریعے زائرین عبور کریں گے، اور درمیان والا یہ جتنا حصہ ہے یہ مواقف کے گزرنے کی جگہ ہوگی۔ ہوتا یہ ہے عاشور میں جتنے جلوس آتے ہیں وہ مولا عباس کے حرم میں داخل ہوتے ہیں، مولا عباس کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر کے بین الحرمین سے امام حسین کے حرم کی طرف جاتے ہیں۔ جبکہ اربعین پہ مختلف ہے، اربعین پہ پہلے سارے آنے والے جلوس امام حسین کے حرم میں آتے ہیں، امام حسین کی بارگاہ میں تعزیت پیش کر کے بین الحرمین سے مولا عباس کے حرم، مولا عباس کے باب القبلہ سے سامنے سیدھا روڈ پہ نکلیں گے، اور سب اپنی اپنی باری میں ایک ٹائم مخصوص دیا جاتا ہے حرم کے انتظامیہ کی طرف سے۔ اربعین سے پہلے باقاعدہ اس کی پرمیشن لینی پڑتی ہے جلوس کے لیے، وہ اربعین کے ایام سے پہلے ابھی یعنی آج یکم صفر کی شب آج ہوگی، آج 29 محرم ہے، آنے والی شب یکم صفر کی شب ہے۔ ابھی سے وہ رجسٹریشن انہوں نے کھول دیا کہ مواقف کی تسجیل، مواقف کی رجسٹریشن آپ ابھی سے کروائیں۔ وہ آپ کو ٹائم دیں گے، آپ کے جلوس کا پورا روٹ دیں گے کہ کہاں سے آپ نے گزرتے ہوئے کس ٹائم جانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کربلا میں جو ہو رہی ہوتی ہیں، اتنے کراؤڈ کو، اتنے رش کو، اتنے بڑے ہجوم کو مینج کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے کچھ تبدیلیاں مجبوراً ان کو کرنا پڑتی ہیں حرم کے انتظامیہ کو۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہر سال 7 صفر کے حوالے سے
مجالس عزا کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ کربلا کی حیات ہے حیات الحسنیہ، امام حسن مجتبیٰ کے نام سے ہی یہ حیات منسوب ہے، اور عراق میں 7 صفر امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی مناسبت سے عزاداری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں امام حسن مجتبیٰ اور رسول اللہ کی شہادت کا اہتمام اکٹھا کیا جاتا ہے، مگر یہاں پہ 28 صفر کا دن رسول اللہ سے منسوب ہے اور 7 صفر امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن ہے۔